آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لو جی۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک۔ تھوڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سرکار کونین دا فرمان ذیشان ہے میرے آقا نعمت فرماندے نے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ فرمایا میرا کوئی بھی غلام جب میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ انتقال فرما جائیں گے، بظاہر اس دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے جائیں گے، تو پھر تو اللہ کے حبیب نے فرمایا الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ جب بھی میرا کوئی غلام درود پڑھے گا، اللہ میری روح میرے جسم میں واپس کر دے گا، میں اپنے غلام کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب اس ارادے سے درود پڑھیے کہ آج ہم حضور پہ سلام عرض کریں گے اور میرے آقا ہمیں جواب ارشاد فرمائیں گے۔ الصلاۃ السلام علیکم یا نبی المرسلین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام کے نذرانے اور محبتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے کہ رمضان المقدس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ حضرات ذی وقار، آج انشاءاللہ العزیز ویسے قرآن کی جو میں نے آیت آغاز میں پڑھی ہے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی کی ساری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اگر تم سفر کی زندگی دیکھو تو میرے محبوب کی دیکھو، اگر حضر کی زندگی دیکھو تو میرے محبوب کی دیکھو، سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مزدور کی زندگی دیکھو تو پھر خندق کا وہ دن دیکھو جب میرے نبی اپنے سر پہ مٹی کے ٹکڑے اٹھا رہے تھے، اور اگر میرے محبوب کی بادشاہانہ والی زندگی دیکھنی ہے تو پھر وہ فتح مکہ کا دن دیکھو جب میرے کریم آقا کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار تھا اور سامنے وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے میرے محبوب کے اوپر مٹیاں ڈالی، حضور پر اجریاں پھینکی، سرکار کونین کے رستے میں کانٹے بکھیرے، لیکن آج وہ میرے کریم آقا کے سامنے کھڑے تھے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھائی آج تم میرے متعلق کیا گمان رکھتے ہو؟ وہ لوگ جنہوں نے حضور کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، اتنے بڑے دشمن جنہوں نے میرے محبوب نبی کے سکے چچے کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا، آج وہ سامنے کھڑے تھے سارے۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو میرے متعلق کیا گمان کرتے ہو؟ وہ لوگ سارے مکے والے کہنے لگے جی آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے وہ توقع رکھیں گے جو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائیوں نے رکھی تھی کہ انہوں نے گناہ کیا، یعنی یوسف علیہ السلام کو تھپڑ مارے، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا، اس کے باوجود جب پیغمبر خدا کے سامنے آئے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی تو انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، اللہ نے بھی معاف کر دیا، پیغمبر خدا یوسف نبی نے بھی معاف فرما دی۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا نا تو میرے آقا فرماتے ہیں چلو پھر آج میں بھی یوسف علیہ السلام والی بات کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ پھر آج کسی کو کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، آج جو آ جائے گا آج اس کو معافی عام۔ یعنی حضور کی اگر بادشاہوں والی زندگی دیکھو، حضور کی اگر مزدوروں، کوئی بندہ کائنات کا ایسا نہیں ہے
اگر پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، ان کی زندگی پہ عمل کرنا ان کی امت کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی عیسائی چاہے کہ میں کما حقہ عیسیٰ نبی علیہ السلام کی زندگی پہ چلوں، وہ نہیں چل سکتا۔ پوچھئے کیسے؟ عیسیٰ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں ایک چھت نہیں بنائی، ایک کمرہ نہیں اپنا ذاتی بنایا۔ کون سا کرسچن، کون سا عیسائی ایسا ہے جو بغیر گھر کے رہتا ہے؟ عیسیٰ نبی علیہ السلام اتنے زیادہ طارق الدنیا تھے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس صرف نہ 2 چیزیں ہوا کرتی تھی، ایک تکیہ سر کے نیچے رکھتے، اور دوسرا آپ کے پاس ایک پیالہ ہوتا جس سے پانی پیتے۔ تو ساتھ میں خادم تھا، جا رہے تھے راستے میں، کہیں دیکھا کہ ایک بندہ نا اپنا بازو یہ سر کے نیچے رکھ کے سویا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی دیکھ کے کہنے لگے، یار رب نے تکیہ تو میرے ہاتھ میں میرے پاس رکھا ہے، میں ایسے ہی بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں، وہ بھی پھینک دیا۔ تھوڑا سا آگے گئے، دیکھا ایک بندے کو ایسے چلو بنا کے پانی پی رہا ہے۔ تو دل میں خیال آیا، اے پیغمبر خدا، اللہ نے یہ پیالہ برتن تو رب نے تیرے ہاتھوں کو بنا دیا، تو کیوں اتنا بوجھ؟ وہ پیالہ بھی پھینک دیا۔ ساری زندگی شادی نہیں فرمائی، ساری زندگی گھر نہیں بنایا، پہاڑوں میں زندگی گزاری۔ اب اگر کوئی عیسائی ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہے تو چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا کبھی بھی۔ لیکن میرے محبوب کی زندگی دیکھیے، حضور نے شادی بھی فرمائی، حضور نے گھر بھی بنایا، حضور نے بیٹی بھی پیدا فرمائی، بیٹے بھی پیدا فرمائے، سرکار نے بیٹی کو رخصت بھی فرمایا، اور پھر حضور نے اس کا ادب کر کے بھی بتایا۔ رمضان میں میرے نبی کے معمولات یہ تھے کہ حضور نماز تو پڑھتے، نماز کی کیفیت یہ تھی میرے کریم آقا کی کہ حضور نماز اس وقت بھی پڑھتے تھے جب ابھی نماز آئی نہیں تھی۔ یہ جملہ سننے والا ہے کہ حضور نماز اس وقت بھی پڑھتے تھے جب ابھی نماز آئی نہ، اور وہ کائنات کے سب سے پہلے نمازی پتہ کون تھے؟ حضرت جناب ابو طالب سرکار کے پاس ایک بندہ ان کا مہمان آیا ملنے کے لیے، تو آگے بیٹھ گیا۔ ان کی بیٹھک میں حضرت ابو طالب سرکار کے پاس سقائیت تھی مکے کی، یعنی کہ پورے حاجیوں کو، مکے کے اندر جتنے حاجی حج کرنے آتے نا، ان کو کما حقوق، سب کو پانی پلانا، سب کو کھانا کھلانا جناب ابو طالب سرکار کا یہ معمول شریف تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا جان سرکار تھے حضرت ابی بکر، تو تشریف فرما تھے۔ تو آپ کا ایک مہمان آیا، بیٹھ گیا آپ کے پاس، تو باتیں فرما رہے تھے، تو اس نے اچانک ایسے نظر دوڑائی نا، گھر کے اندر نظر گئی تو دیکھا ایک نوجوان ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ تینوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب حضور نے بھی اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، یہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو وہ بندہ بڑا تعجب سے کہنے لگا، ابو طالب یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کون؟ آپ نے فرمایا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ان کی بیوی ہے جن کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ انہوں نے کہا اور ساتھ یہ بچہ؟ فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام علی ہے۔ لوگوں یہ اس وقت کے نمازی ہیں جب نمازیں آئی بھی نہیں تھی۔ نماز تو معراج کی رات پروردگار عالم کی بارگاہ میں ملی ہے نا، تو یہ وہ حضور والا ہستیاں ہیں جنہوں نے تب رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے جب زمانے کو پتہ بھی نہیں تھا سجدہ کہتے کس کو۔ اس لیے اللہ نے ان کی محبت ہم پہ فرض فرمائی ہے۔ حضور نمازی ایسے تھے، لیکن صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب رمضان آتا نا تو حضور اپنے بازو پر چڑھا لیتے ایسے۔ حضور کہتے لو بھائی صحابہ، ہن رمضان آ گیا ہے، نیکیوں کا پیکج آ گیا، اب رمضان شریف آ گیا ہے، اللہ کا کرم کا بوا کھلا ہے نا۔ تو پروردگار عالم نے رمضان میں کرم کے دروازے کھولے، تو اللہ نے کہا لو جی جڑا ایک نماز ایک رکعت پڑھے گا، میں رب ہو کے وعدہ کرنا 17 دا اجر دے آنگا۔ تو پھر اللہ نے پیکج کھولا نا، جب دروازے کھولے اپنے کرم کے، تو پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے بھی اپنے بازو اوپر کر لیے، حضور نے کمر باندھ لی۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور ایسے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، پھر ساری رات جانے یا مصلی جانے یا محمد الرسول اللہ کا رب جانے، پھر ساری رات نماز، سارا دن نفل و نوافل، ذکر و اذکار۔ جب دیکھا حضور کو قرآن پڑھتے، ویسے ہمارے لیے حکم ہے، حضور نے ہمیں فرمایا صلو کما رأیتمونی فصلی، وہ لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے محمد عربی پڑھتا ہے، جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رمضان کے اندر اتنی نماز پڑھتے
کہ صحابہ فرماتے ہیں ہما وقت حضور کو رب کی بارگاہ میں اتنا طویل طویل سجدہ فرماتے، یہ ہمارے لیے درس تھا، وگرنہ حضور کی نمازوں کا عالم میں یہ ہے کہ میرے نبی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے قم اللیل قم اللیل، سونا تو ہمارا محبوب ہے، ہمارا یار ہے، ہمارا رب کا ہمارا حبیب ہے، تو سونا تھوڑی پڑھ کر، تھوڑی کائنات کے کسی بندے کو اللہ نے یہ نہیں کہا نماز تھوڑی پڑھ، تھوڑی پڑھ، نہیں 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 نہیں، حضور کو رب نے فرمایا حبیب جی تھوڑی سی عبادت میں کمی کرو، آپ اتنا تھک جاتے ہو، رات کا تھوڑا سا حصہ عبادت کرو، یعنی اتنی زیادہ پروردگار عالم کی عبادت فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب سے فرمایا کہ حبیب تھوڑی سی کمی کرو اس کے اندر۔ تو حضرات آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کتنی نماز ادا فرماتے ہوں گے کہ جب رب کو یہ کہنا پڑ گیا، حضور کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتی، میرے نبی کے قدم سوج جاتے کھڑے ہو کے۔ آج 16 سال کا نوجوان ہے، 18 سال کا کڑیل جوان ہے، تو عشاء کے بعد 8-20 تراویحیں پڑھنے سے وہ تھک جاتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میرے گوڈے میرے گٹے درد کرتے ہیں، میرے پاؤں درد کرتے ہیں، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ اور ساری رات جناب والی اگر وہ ادھر موبائلوں پہ بیٹھے رہیں، چونکوں میں کھڑے رہیں، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہیں 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 یار، یہ زندگی نہایت مختصر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ فرمایا یہ زندگی اللہ نے تجھے بندگی کے لیے دی ہے، اگر بندگی نہیں نہ کی تو باقی پھر سارے کام شرمندگی میں گزارنے پڑیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ، میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ یہ نوجوان جناب ولی کھیلے نہ، یہ صحت ہے، یہ تندرستی ہے جناب، اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا سب کچھ کھیل کود ہی نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب ہمیں کھیلنے کی ضرورت تھی یا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندے کو سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اشد ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ مہینہ آ گیا، یہ مہینہ آ گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نمازیں زیادہ کر دیتے، ہمیں چاہیے کہ ہم جناب علی فرض پڑھیں، 5 فرض نمازیں پڑھیں، اور ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں چاشت، اشراق اور اوابین اور تہجد بھی پڑھیں۔ اہتمام زیادہ کریں نا، ہمیں پتہ چلے کہ یار باقی 11 مہینوں کی بنسبت ہم نے رمضان کا کیا پیکج جو اللہ نے دیا تھا ہم نے اس کو استعمال فرمایا۔ یہاں آج یار یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ میں نے بڑے بڑے اسلاف کا، بڑے بڑے بزرگوں کا طریقہ دیکھا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے اندر ایک نماز پڑھو تو 70 کا اجر ہے، تو وہ جتنی زندگی کی قضا ہوتی ہیں وہ رمضان میں پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں رمضان میں قضا پڑھو، اپنی ساری جو پیچھے زندگی حساب لگاؤ بیٹھ کے کہ میں جب 11 سال کا تھا مجھ پہ نماز فرض ہوئی، تو میں جناب والی یہ ابھی مجھے 30 سال ہو گئے ہیں یا 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اتنے سال چھوڑی ہے میں نے، تو اب نمازی ہو جاتا ہوں، تو وہ پیچھے والی جو قضا تھی وہ اب ادا کروں رمضان میں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کے اندر کثرت سے نماز پڑھتے، یہ حضور کا سب سے پہلا معمول تھا۔ دوسری بات، حضور کبھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ حضور کے ساتھ تھے، حضرت ابو الدرداء اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم جا رہے تھے، سخت شدت کی گرمی تھی، تو فرماتے ہیں وَمَا كَانَ فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ وَإِبْنُ رَوَاحَةَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ فرماتے ہیں اتنی شدت کی گرمی تھی کہ ہم اپنے سروں پہ ایسے ہاتھ رکھ کے سایہ کرتے تھے، اتنی شدید گرمی تھی، لیکن اس گرمی کے موسم کے اندر سب ہم، صحابہ فرماتے ہیں ہم سب، کیونکہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فرمایا پروردگار عالم کے لیے آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن سفر کے اندر روزہ نہ رکھو، تمہیں چھٹی ہے، بعد میں قضا کر لو، بیمار ہو گئے ہو چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لو، یہ اجازت ہے۔ لیکن جناب صحابہ فرماتے ہیں اتنی شدت کی گرمی تھی، ہم سب نے روزے چھوڑ دیے، لیکن اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہوا تھا، حضور روزے سے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضور روزے سے تھے، 2 بندے بس۔ اتنی شدت کی گرمی تھی کہ ہم دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن جناب سختی کے اندر بھی اللہ کے رسول نے نہ روزہ کبھی چھوڑا ہے نہ کبھی نماز چھوڑی ہے۔ حضرت دی وقار تیسری بات، صحابہ فرماتے ہیں حضور سخی تو ویسے ہی بڑے تھے، حضور سخی تو ویسے ہی بڑے تھے، اتنی سخاوت کرتے تھے کہ اللہ نے منع کیا قرآن میں، اللہ نے فرمایا حبیب جی اتنا بھی نہ دے دیا کرو کہ تسی آپ تنگ ہو جاؤ،
تھوڑا جی اپنے جو رکھ کے باقی دے دیو. یعنی اندازہ کریں دینے کا یہ سٹائل تھا کہ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم بارگاہ، سردی کا موسم ہے، ایک عورت آئی حضور کی بارگاہ، بڑی خوبصورت اون کی چادر بنا کے حضور کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا. کہنے لگی یا رسول اللہ یہ چادر بڑی پیاری ہے، اگر آپ اوڑھیں گے نا تو بڑی خوبصورت لگے گی. تو صحابہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ چادر اوڑھی ہوئی تھی تو اللہ کے حبیب کو وہ چادر پیاری بھی بڑی لگ رہی تھی اور ضرورت بھی تھی، اور اس کی ضرورت بھی تھی. تو فرماتے ہیں چادر لی ہوئی تھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آئے تو آگے کہنے لگے یا رسول اللہ چادر بڑی سونی ہے. بس اب آگے والی بات نہیں کی، صرف اتنا یا رسول اللہ چادر بڑی سونی ہے. تو حضور اتار کے کہتے ہیں تو لے جا، پیاری لگتی لے جا. اب دوسرے صحابہ کو بڑا نا برا محسوس ہوا کہ یار بھئی ہم یہ نہیں کہتے مانگو، حضور سے مانگو، اللہ نے حضور کو رکھا ہی اسی لیے ہے. حضور فرماتے ہیں واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں تمہیں دیتا ہوں. یہ حضور دینے والے ہیں. اللہ کریم نے خود فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آ جائے اس کو خالی نہیں موڑنا. یہ تو اللہ نے خود فرمایا اپنے حبیب کو. تو جناب ایسی بات نہیں ہے، لیکن آج تو رسول اللہ کو اس کی ضرورت تھی یار، یہ تو نہ مانگتے تم. تو وہ صحابی کہنے لگا رب کعبہ کی قسم ہے جب یہ چادر مصطفیٰ کے جسم سے مس ہوئی نا تو میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ چادر میں اپنا کفن بناؤں گا، اس چادر کو میں سنبھال کے رکھوں گا اور اپنے جسم کا کفن بناؤں گا. جب قبر میں جاؤں گا تو میں کہوں گا یہ آج کفن وہ پہن کے آیا ہوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. آج اس محبوب کریم علیہ السلام جس کے لیے میں آیا ہوں یہاں، یہ چادر اس کے جسم مبارک سے لگی ہوئی ہے. تو حضرت ذی وقار صحابہ فرماتے ہیں حضور سخی ویسے ہی بڑے تھے، لیکن رمضان میں یہ واضح حدیث کے الفاظ ہیں، سنیے گا، یہ بڑی لذت آئے گی آپ کو کہ حضور رمضان میں ایسے ہو جاتے جیسے ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں. ہائے ہائے ٹھنڈی ہواؤں. اب بتائیں ایمانداری سے گرمی کا موسم ہو تو ایک دم کہیں سے ٹھنڈا ہوا کا جھونکا آئے تو بندے کو کیسی لذت دیتا ہے. تو جناب صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سخاوت رمضان میں ایسے بڑھ جاتی، ہر آنے والے کو دیتے، اتنا دیتے کہ مانگنے والوں کی بس ہو جاتی. لیکن میرے محبوب عطا فرماتے. تو میرے بھائیوں یہ میں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ ہم رمضان آ گیا ہے، جتنی اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، یہ نہ دیکھے یہ میرا فلانا کچھ لگتا ہے فلانا. ہم اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں ایک بیماری پڑ گئی ہے کہ ہم جناب والی خیرات بھی ان کو دیتے ہیں جن سے پورا سال ہمیں کوئی کام ہوتا ہے. کام آئے گا پورا سال گڈی نو کپڑا شپڑا مار دے گا، انہیں پورا سال میں نے چودھری صاحب نہیں کہنا، انہیں پورا سال جناب والی میری خدمت توازو نہیں کرنی. نہیں یار، خدا دی عزت دی قسم ہے، تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ یار. ہمارے جو بزرگ تھے نا، میں نے دیکھا ہے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوتا تو اماں جی نا رات کو دودھ کوئی نہیں بچاتی، بالکل وہ ساری کی جاگ لگاتی. تو میں نے پوچھنا اتنا، ہم تو تھوڑے سے جناب والی، تو آپ ساری مجھ کا جتنا دودھ ہوتا ہے جاگ لگا دیتے. کہ اماں جی فرمانی ہے پترا کوئی گل نہیں، کوئی سرگی ویلے لسی لین آ جاندہ ہے، کسی نو لوڑ ہونی ہے. تو جناب پھر کئی ایسے گھر تھے جن کے دروازوں پہ خود دستک دیتی، دروازہ دیکھ کھڑکا کے نا دروازہ انہوں نے کہا تسی روزہ رکھنا ہے، آ دہی بھی لے لو تے لسی بھی لے لو. بڑے ایسے گھر ہوتے تھے. لیکن آج کیا ہو گیا؟ آج ہم نے بناوٹ بنا لی. نہیں میرے بھائی ایسے نہیں کرنا. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ پوری زندگی اپنی محبوب کے طریقے کے مطابق گزارو. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کی بارگاہ کا یہ کرم ہے، میرے حبیب کی بارگاہ کا یہ کرم ہے کہ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. ہائے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ذی وقار سرکار کونین رمضان میں قرآن کثرت سے پڑھتے، بلکہ رمضان شریف کے اندر حضور جناب جبریل سے قرآن کا دور فرماتے. دور سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی حضور جبریل کو سناتے اور جبریل حضور کو سناتا. اور جس سال سرکار کونین کا انتقال مبارک ہوا نا، حضور نے اس سال 2 دفعہ قرآن سنایا جبریل، ایک سال میں. سرکار رمضان شریف حضور کی زندگی مبارک میں، آپ ہم مسلمان ہیں جناب، ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ ہونی چاہیے. حضور کی زندگی میں بھلا کتنے رمضان آئے ہیں؟ میں نے پچھلے سال بتایا تھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اچھی دسو باور صاحب، 9 رمضان المقدس. کتنے جی؟ 9 یاد رکھنے ہیں آپ نے. ہم مسلمان ہیں نا یار،
وہ میری بیٹی ہے تو اس کا مطلب ایگزام چل رہے ہیں، وہ کہتی ہے کہ 2-4 دن پیچھے نا پاپا جی ادھر اسکول کے اندر ایک لڑکی اسلامیات کے پیپر کے اندر نقل کر رہی تھی، پرچیاں رکھی ہوئی تھی تو اس پہ نقل کر رہی تھی، تو ٹیچر نے اسے اٹھا کے پوچھا بیٹا تم مسلمان نہیں ہو؟ یہ کس کے منہ پہ تھپڑ ہے؟ یہ ماں باپ کے چہرے پہ تھپڑ ہے۔ اگر ماں نے بتایا ہوتا کہ کائنات کی سب سے عظیم خاتون کا نام فاطمہ الزہرا ہے تو اسے نقل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر ماں نے بتایا ہوتا کہ کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی کا نام محمد عربی ہے تو پھر نقل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر اسے بتایا ہوتا کہ بیٹا عشاء کی نمازیں اتنی رکھتے ہیں، فجر کی اتنی رکھتے ہیں، نماز کے اندر اگر بھول جاؤ تو یہ کرنا ہے، یہ بتایا ہوتا۔ کچھ دنوں کی بات ہے تو میں ایک جگہ تقریر کرتے کرتے میں نے درمیان کے کہا کہ رمضان شریف آ رہا ہے، تو جناب علی کسی بندے نے سوال پوچھ دیا تو میں نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا مردیا کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بندے سارے تعجب سے میری طرف دیکھنے لگے کہ مردیا ہوتا کیا ہے؟ تو میں نے کہا بندے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا آپ کو نہیں پتا ہوگا؟ تو جی ایک دو لڑکا کہنے لگا جی کیا مطلب اس کا؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو ایک مسئلہ بیان کیا۔ کہنے لگا حضرت صاحب مردے کا ہم نے تو آج لفظ ہی پہلی دفعہ سنا ہے آپ سے۔ اور میں نے کہا بھائی اتنا کوئی اہم قرآن نے بار بار بیان کیا ہے کہ جو دودھ پلانے والی ماں ہے دودھ پلانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ میں نے مسئلہ بیان کیا۔ تو آپ کو سمجھ، یہ ہماری قوم کے حالات ہیں، دین سے ہم اتنا دور ہو گئے ہیں۔ وہ کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ دین نبی دا وانگ یتیماں روے تے کرلاوے کتھوں لبا عمر بہادر جڑا پھڑ سینے نہ لاوے۔ یار تیری میری ڈیوٹی ہے، تیری میری ذمہ داری ہے۔ جے سارے اندے پتر ڈاکٹر بنن گے تو قرآن کون پڑھے گا؟ سارے اندے پتر سائنسدان بنن گے تو پھر قرآن کون پڑھے گا؟ اس واسطے سارے بابے سویرے اٹھ کے سیر نو ٹر جان گے تو چاشت اشراق کنے پڑھنی ہے؟ سارے نو اپنی صحت دا فکر لگ گیا، رات نو چھیتی ستے صبح لیٹ اٹھے، تہجد کون پڑھے گا؟ یہ تیرے میرا ذمہ داری ہے کہ نبی پاک سرکار دے طریقے تے چلیے۔ حضرت ذی وقار پروردگار عالم دی بارگاہ دعا ہے میرا اللہ سانو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ میں چمک دے چہرے وینا مینوں ایڈی خوشی ہوندی، ویکھو نا جناب اسی سبحان اللہ اے ساڈے بھائی نے نا بہترین لگے کاروبار ویسا بیٹھے نے، دکاندار بندے نے، دکان بند کر کے نماز پڑھن آندے، دکان چھڈ کے کسی دی ذمہ داری لانی یا کچھ بھی لان۔ بھائی شہباز صاحب بیٹھے نے، بھائی الماس صاحب بیٹھے نے، مطلب ذمہ دار بندے بیٹھے نے، فیکٹریاں والے بندے بیٹھے نے، سارے بندے کام والے بیٹھے نے۔ انور بٹ صاحب ویکھو اے ساڈے او بندے نے جڑے کام کر چھڈ کے کام پھر نماز پڑھنا، اے سب تو بڑا اعزاز ہے۔ انہاں دی نماز مولویوں تو بھی افضل نماز جی۔ خدا دی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں تے ویلا میری تے ڈیوٹی ہے، میں بس نماز پڑھنی تو نماز پڑھانی ہے۔ لیکن وہ کڈا افضل بندہ ہے جنہوں پیسے بھی آندے ہون، چھڈ دے رب واسطے کہ یا اللہ مینوں انہاں دی لوڑ نہیں ہے، مینوں تیری رضا دی لوڑ۔ اللہ کرے کہ سانو پورا سال عادت پہ جائے یار، اسی حضور دے پکے غلام بن جائی۔ تہیا کرو اپنے دل چ نظریہ اندر گنڈ مار لو، انہوں کہا جڑا میرے نصیب دا پیسہ ہے اور رب نے منوں ہی دینا ہے اور میں جتھے مرضی ٹر جاواں۔ اپنے اندر ایک تہیا کر لو کہ اج تو بعد انشاءاللہ اسی نماز نہیں چھڈنی کدی بھی، نماز کدی بھی انشاءاللہ اونچی آکھو نماز نہیں چھڈنی انشاءاللہ۔ حضرات دی وقار پروردگار عالم ساڈے سب تے مہربانیاں فرمائے۔ دو مختصر جے اعلان نے سنو۔ پہلا اعلان ہے کہ